اور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نازش اہل سنت، شمشیر بے نیام، حضرت العلام مجاہد عبد الرسول خان قادری زید مجدہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو نور سے منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعمن والہ وجل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب طبیب دو جہاں سید سروراں غم گسار جہاں ہادی دوراں ختم الرسل امام الکل تاجدار عرب و عجم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رحمت عالم امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام مشایخ عظام اور انتہائی قابل احترام سامعین، اللہ تبارک و تعالی بندے سے اپنی اطاعت اور فرما برداری چاہتا ہے، اور اس نے قرآن پاک میں کہیں جنت کا ذکر فرما کر کہیں دوزخ کا ذکر فرما کر اور کہیں اپنی نعمتوں کی یاد انسان کو دلوا کر اسے اپنی طرف متوجہ فرمایا تاکہ یہ دنیا کی دلدل سے نکل کر
اس کی بارگاہ میں سربسجود رہے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی اور چاہا کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ اس کی تخلیق کتنی پاکیزہ ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا اس سے پہلے 4 قسمیں ارشاد فرماتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور ان کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تحقیق ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر قسم کے بھی ارشاد فرماتا تو کسی کو انکار کی مجال نہ ہوتی، مگر ساری کائنات کا خالق اور مالک ہونے کے باوجود وہ 4 قسمیں فرماتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان، کل کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، کائنات کی ہر شے کو تخلیق کرنے والا میں ہوں، مگر ساری کائنات میں سے جو میری احسن تخلیق ہے، جسے میں نے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، وہ جناب حضرت انسان کی ذات ہے۔ تو آج وہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ جس انسان کی تخلیق کائنات کی ہر شے سے بہتر افضل و اعلیٰ ہے، آج وہی انسان اللہ کو بھول چکا ہے، آج وہی انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ چکا ہے، آج اس انسان کے پاس کائنات کے ہر معاملے کے لیے ٹائم ہے، مگر اس حضرت انسان کے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ انسان دنیا کے ہر معاملے کے لیے وقت دیتا ہے، مگر اس کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ خالق کائنات جل وعلا اسے احساس دلوا رہا ہے کہ دنیا میں جا کر غفلت کا شکار ہو جانے والے اور دنیا کی دلدل میں مجھے بھلا دینے والے اور میری محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کرنے والے، اے انسان، ہر چیز سے بہتر تو تجھے پیدا کیا ہے، ہر شے سے خوبصورت تو تجھے پیدا کیا ہے، تو سب سے افضل ہو کر اور ساری کائنات سے خوبصورت ہو کر دنیا کے دیگر معاملات میں کیسے الجھ گیا؟ اے انسان، یہ تیرے وقار کے خلاف ہے، یہ تیری عزت و آبرو کے خلاف ہے، یہ تیرے مرتبہ اور مقام کے خلاف ہے۔ میں ساری کائنات کا رب ہو کر 4 قسمیں ارشاد فرما کے قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے، مگر ساری کائنات میں جس کو میں نے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے وہ جناب حضرت انسان کی ذات ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو کر اور سب سے زیادہ اللہ کی احسن تخلیق ہو کر دنیا کی دیگر تخلیقات کے اوپر دل پہ بیٹھے اور دنیا کے دیگر معاملات میں مشغول ہو کر اپنے اللہ کو بھول جائے، یہ انسان کی اپنی تخلیق اور عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 4 قسمیں ارشاد فرما کے یہ واضح کر رہا ہے، اے انسان، تو ایسی میری احسن تخلیق ہے، کائنات کی کسی اور چیز میں
میرے جلوے کا عکس ویسے نظر نہیں آتا جیسے حضرت انسان کی شکل میں نظر آتا ہے. میں اپنے انوار و تجلیات کسی اور کے اوپر اس طرح نازل نہیں فرماتا جیسے میرے انوار و تجلیات حضرت انسان کے دل پر نازل ہوتے ہیں. میں زمین و آسمان سے بڑا ہوں, میں کہیں پر سماتا نہیں, میں لامقا ہوں, میری کوئی جگہ نہیں ہے, مگر میں سمانے پر آ جاؤں تو حضرت انسان کا دل جب پاک ہو جاتا ہے تو میں اپنے اس بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. تو آج وہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے. آج وہی بندہ اللہ کو بھول چکا ہے جو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا گیا اور جو تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے افضل پیدا کیا گیا. آج وہی انسان اپنے اللہ کو بھول چکا ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے انسان, تو میری یاد سے غافل ہے اور مجھے بھول چکا ہے اور دنیا کے معاملات میں گم ہو چکا ہے اور تو دندناتا پھر رہا ہے. کیا تجھے اس بات کی خبر نہیں؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے بندے, کیا تو یہ غور نہیں کرتا کہ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور میں نے تجھے کلام کرنے کے لیے دو ہونٹ عطا کیے ہیں اور ایک زبان عطا کی ہے. یہ میرا اتنا بڑا انعام ہے. اگر تو اسے یاد کرتا رہے گا تو ہمیشہ تیری ذات پر میری رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اے انسان, میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائی. اگر میں آنکھیں تجھے دو دیتا, ایک میں نور کم اور ایک میں زیادہ رکھتا, آنکھوں کی جگہ بناتا, آنکھ ایک ہی عطا کرتا, یا تیری دونوں آنکھوں میں نور کم رکھ دیتا, پھر تو کیا کر سکتا تھا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. دنیا کی ہر چیز دیکھ کر دل دے دینے والے انسان, یہ آنکھیں تو تجھے اللہ نے دی ہے. کیا کبھی تو اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوا ہے؟ کیا تجھے کبھی اللہ کی یاد بھی آئی ہے؟ تجھے دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں. اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تو اپنے خدا کا جلوہ دیکھے, اپنے رب کریم ذوالجلال کے حسن کی جھلک دیکھ سکے. آنکھیں تو اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ تو ان میں دیدار الہی سے سرما لگا سکے. مگر تو کیسا انسان ہے, دنیا میں جانے کے بعد میری ذات کو بھول چکا ہے اور میری طرف سے تو نے اپنا رخ موڑ لیا ہے. مجھے چھوڑ دینے والے, مجھے بھلا دینے والے انسان, أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. یاد کر, میں تیرا وہ رب ہوں جس نے تجھے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. تجھے ایک زبان دی اور دو ہونٹ عطا فرمائے. اگر میں تجھے دو ہونٹ دیتا, زبان بھی دیتا, مگر زبان کو بولنے کی طاقت نہ رکھتا تو تیرا دنیا میں کیا ہوتا؟ میں تجھے زبان بھی دیتا اور ہونٹ ایک دیتا, دوسرا ہونٹ نہ دیتا تو تیرے کلمات ترتیب نہ پا سکتے, تیرے الفاظ ترتیب نہیں پا سکتے تھے, تو اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا تھا, الفاظ اور کلمات کے اوپر تیری گرفت نہیں ہو سکتی تھی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. جس زبان کو اور ہونٹوں کو تو معمولی سمجھتا ہے, یہ میری قدرت کے شاہکار ہیں. میں نے تجھے کلام کرنے کے لیے ایک زبان دی ہے, تو ہونٹ عطا کیے ہیں. یہ اس لیے نہیں دیے کہ تو ان سے دنیا کے نغمات گنگناتا رہے یا ان سے تو دھنگا فساد اور معاشرے کے لیے برائی پیدا کرتا رہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. میں نے تجھے ایک زبان دی ہے, تو ہونٹ عطا کیے ہیں کہ ان سے جب بھی تو کلام کرے تجھے تیرے اللہ کی یاد آئے اور تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو کہ میرے خدا نے مجھے دو آنکھیں بھی دی ہیں, ایک زبان دی ہے, تو
ہونٹ عطا کیے ہیں، اگر اللہ مجھے 2 ہونٹ نہ دیتا، 1 ہونٹ دیتا، میں کلام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ ہونٹ دونوں دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت نہ دیتا تو میں دنیا میں کیا کر سکتا تھا؟ لہذا اے حضرت انسان، جب بھی تیرے دل پہ غفلت کے بادل چھا جائیں تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور کلام کرنے کے لیے میں نے تجھے 1 زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی محبت کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی طرف بلواتا ہے، اور انسان کے اوپر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ تو دنیا کا بڑا مختصر مسافر ہے، تیرا اصل اثاثہ اور تیری اصل دولت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اور اے انسان دیکھ، اللہ تجھے کتنی محبت سے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو اللہ کی طرف 1 قدم چل کر آئے تو اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کر تیرا استقبال کرتی ہے، اور اگر تو 1 مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، وہ 70 مرتبہ تجھے یا عبدی کہہ کے جواب دیتا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو خالق کائنات جل وعلا تجھے مانگنے پر عطا کرتا ہے۔ تو جس رب نے اپنی رحمت کے سارے دروازے اے انسان تیرے لیے کھولے ہیں، تو ان رحمت کے کھلے ہوئے دروازوں کو چھوڑ کر منہ پھیر کر اغیار کی طرف چلا جائے تو یہ تیرے مقصد تخلیق کے بھی خلاف ہے، اور جس بڑے پیمانے پر تیری تخلیق ہے، تیری تخلیق کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے اور ہمیشہ اپنی یاد اور اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ پروگرام 1 بجے تک ختم کرندا سی، لیکن بزرگان دین کافی تشریف لائے نے، تو میرا خیال ہے کہ سب دی حاضری ہو جائے اگر ٹائم دی اندر ہی تھے۔ ناصر بھائی تسی ہے بھی مقامی ہو، بلکہ تسی تے میزبان ہو، صرف 5 منٹ۔ حضرات سارے دوست ذرا